आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। बर्र सगीर ख़ासकर हिंदुस्तान के उलमा सादी ज़िंदगी की बजाय सियासत में पैर क्यों पसार रहे हैं? तरह तरह की इख्तिलाफी बातें क्यों कर रहे हैं? यतीमों और बेवाओं का हक क्यों मार रहे हैं? वक्फ जायदादों को क्यों लूट रहे हैं? तलबा को ज़रूरी सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं करवा रहे हैं? और ऐसे मुद्दे क्यों उठा रहे हैं जिससे अहले बैत नाराज़ हों? इन तमाम सवालों का जवाब बड़ी खामोशी से पाकिस्तान से आए अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने जामअतुत तबलीग में की तकरीर में दे दिया। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने जो कुछ कहा उससे यही मतलब निकलता है कि अब हिंदुस्तान के उलमा में वैसा इल्म नहीं है जैसा 80 साल या 100 साल पहले था। और ये बात अल्लामा शहनशाह खुद नहीं कह रहे हैं बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी के हवाले से कह रहे हैं। हम इस मुद्दे पर ख़ास तवज्जो के साथ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अल्लामा शहनशाह सियासत के चक्कर में किस तरह से राह रास्त से भटक रहे हैं। कुछ लोगों ने उनके गलत नज़रिए वाली तकरीर मुहैया कराई है और वो सोशल मीडिया पर चल रही है। हम इसे भी पेश करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हमारे उस्ताद मरहूम मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब के मदरसे में हुए उस प्रोग्राम का जो उलमा की नशिस्त के नाम से था, लेकिन वहाँ मदऊ किए गए उलमा को बेवकूफ़ बनाया गया। ना तो अल्लामा शहनशाह के साथ उलमा की मुलाकात कराई गई और ना ही उनसे बातचीत, बल्कि उलमा के नाम से प्रोग्राम करके चंद लोगों ने अपनी अपनी बात कर ली। इसे देख वहाँ गए उलमा ने न सिर्फ नाराज़गी जताई बल्कि उन्होंने प्रोग्राम करने वाले मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास उर्फ शल्ले को बुरा भला भी कहा। उनका कहना है कि अगर लोगों को अपनी बात ही करनी थी तो बाकी उलमा को क्यों बुलाया गया? क्या उलमा उनकी नज़र में सजाने वाला गुलदस्ता है? क्यों नहीं की गई उलमा की नशिस्त? इसमें तो अल्लामा शहनशाह को ठीक से बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। ऐसी नशिस्त तो वे बंद कमरे में भी कर सकते थे। बताया जाता है कि मौलाना शल्ले ने इलाके के उन लोगों से बदकलामी की जो मोहब्बत के साथ अल्लामा शहनशाह को सलाम करने आए थे। किसी आलिम दीन को आवाम से बदतमीज़ी से पेश नहीं आना चाहिए। शायद इन्हीं सारी बातों को सुनने के बाद अल्लामा शहनशाह ने अपनी मुख्तसर तकरीर में ज़ाकिरों और मौलवियों को हिदायत दे डाली। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आज हिंदुस्तान में इल्म का फुक़दान है। हिंदुस्तान खासकर लखनऊ के लोगों को अल्लामा शहनशाह से बहुत उम्मीदें थीं। उनकी ढेरों तकरीरें सोशल मीडिया पर हैं जिसमें उन्होंने अहले बैत के आला दर्जे के फ़ज़ाइल बयान किए हैं। मौलाई मजमा उनसे ऐसे ही फ़ज़ाइल सुनना चाहता था, इसीलिए उनके पीछे पीछे लगा रहा, लेकिन उसे हर जगह बद इंतज़ामी मिली। जहाँ तक बड़े इमाम बाड़े की बात है तो वहाँ तारीख़ी मजमा था, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन LIU ने जो तादाद बताई है वो 7 से 8 हज़ार बताई है। खुफिया विभाग के लोगों को इस बात का अंदाज़ा होता है कि वे गुड़ा भाग करके तादाद का सही आकलन कर सके। उनके मुताबिक ये तादाद बहुत ही कम नहीं थी। वहाँ आला दर्जे की बद इंतज़ामी भी थी। इसी वजह से अल्लामा शहनशाह ना तो खुलकर पढ़ सके और ना ही उन्हें पढ़ने दिया गया। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। ये
پہلا موقع ہے جب کسی باہر کے عالم دین کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی وجہ علامہ شہنشاہ خود تھے۔ اگر انہوں نے ادھر ادھر کی سیاسی باتیں نہیں کی ہوتی تو شاید مولائی مجمع وہ سب نہیں کرتا جو اس نے کیا۔ اب تک انہوں نے لکھنؤ میں جو تقریریں کی ہیں اسے سننے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیاست کو پسند کرتے ہیں اور جیسا دیش ویسا بھیس اپنانے میں ماہر ہیں۔ انہیں کن لوگوں کے بیچ میں ان کے مزاج اور ان کی پسند کو دیکھ کر کیا بولنا چاہیے وہ آتا ہے، بھلے ہی وہ ان کے خلاف ہی کیوں نہ چلا جائے۔ علامہ شہنشاہ پاکستان اور دوسری جگہوں پر اکثر ہندوستان کے عالم دین مولانا نقن صاحب قبلہ و کعبہ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن اس بار ایک بار بھی انہوں نے اپنے لب پر مولانا نقن کا نام نہیں لیا۔ شاید وہ ان کا نام لیتے ہوئے خوف کھا رہے ہوں کہ کہیں ان کے میزبان ان سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ آصفی امام باڑے میں مرزا محمد اطہر کے بیٹے اعجاز اطہر نے اپنی تقریر میں صاف صاف کہا تھا کہ ان کا جو نظریہ رہا ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے، وہی آج بھی ہے۔ یہ بات علامہ شہنشاہ کو عمدن بتائی گئی تھی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں تنہائی میں بھی نقن صاحب کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہو، اسی لیے انہوں نے ان کی قبر پر جانے کی ہمت نہیں کی، بلکہ وہ نقن صاحب کے مرید بتائے جاتے ہیں۔ وہ مرزا دبیر کی قبر پر گئے لیکن نقن صاحب کی قبر پر نہیں گئے، وہ میر انیس کی قبر پر گئے لیکن نقن صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرزا یعقوب عباس نے ان کا مزاج بدل دیا ہو اور وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے ہوں، بلکہ انہوں نے ایسا رویہ اپنے میزبان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ ان کی تقریر سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کا دل نقن صاحب کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن وہ اس کا اظہار کھل کر نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے اندر آیا بدلاؤ۔ پہلے وہ نقن صاحب کی کس طرح تعریف کیا کرتے تھے سنیں، اس کے بعد سنواتے ہیں کہ وہ اب کس طرح نقن صاحب کا نام لیے بنا ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہندوستان کے باہر وہ نقن صاحب کا ذکر کس طرح کیا کرتے تھے سنیں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں، بڑا حسین جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، علامہ نقن آیت اللہ العظمیٰ تھے، بر صغیر میں اتنا بڑا عالم تھا کہ ایران عراق والے ان سے اجازت مانگتے تھے۔ جی میں جب حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں بھی پچھلے دنوں تھا، میں نے ان سے نصیحت مانگی، مجھے نصیحت کریں۔ مجھ سے کہنے اب سے 100 سال پہلے 80 سال پہلے ہم عراقی اور ایرانی آپ سے پوچھتے تھے، آپ کے علماء سے پوچھتے تھے کہ مسئلے کا حل کیا ہے، اب تم ہم سے پوچھتے ہو، اپنی حیثیت کو پلٹاؤ۔ جی ہمارا ماضی بہت اچھا گزرا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں نقن صاحب کا بہت بڑا نام آیت اللہ العظمیٰ ایسا ہی ہے۔ جی ہاں، سنا آپ نے۔ اب سنیں مرزا عالم صاحب کے مدرسے میں کس طرح اسی واقعے کو بیان کیا جس میں انہوں نے نقن صاحب کا نام نہیں لیا، سنیں۔ آیت اللہ سیستانی کی جو دوسری نصیحت تھی وہ حضور میں عرض کروں مجھ سے خود کہا انہوں نے، میں اور شاید اوروں سے بھی کہا ہو تو وہ تصدیق ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم 100 سال پہلے، بلکہ شاید 80 سال کا لفظ انہوں نے ادا کیا، 80 سال پہلے، مثلاً تقریباً 80 سال پہلے ہم عراق اور ایران والے لکھنؤ سے، ہندوستان سے بر صغیر سے مسئلوں کو حل کرواتے تھے۔ ہم خط لکھتے تھے بر صغیر کہ اس علمی مسئلے کا کیا حل ہے، اور وہاں سے جو جواب آتا تھا اتنا مضبوط جواب آتا تھا کہ جس کو پڑھ کر ہم سب
اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اتنا مضبوط علمی جواب ہوا کرتا تھا۔ تو مجھ سے فرمانے لگے کہ ہم 80 سال پہلے تم لوگوں سے پوچھتے تھے، اب تم ہم سے پوچھتے ہو، اپنی حیثیت کو پلٹاؤ۔ تو حیثیت کے پلٹانے کا جو عمل ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے الحمدللہ بہت بہتری کی طرف۔ اب سے 6 سال پہلے جو آیا تھا میں، اس کی نسبت مجھے اور کچھ بہتر نظر آ رہا ہے۔ پرانی اور نئی دونوں کلپیں آپ نے سن لی۔ یہاں نکن صاحب کا نام نہیں لیا۔ آیت اللہ سیستانی صاحب کے حوالے سے وہ یہ کہہ گئے کہ آج ہندوستان میں اعلیٰ درجے یعنی نکن صاحب کے پائے کے عالم دین نہیں ہے، یہاں علم کا فقدان ہے۔ خود نہیں کہا بلکہ آیت اللہ سیستانی صاحب کے حوالے سے بڑی چترائی کے ساتھ یہ میسج پہنچا دیا۔ سیستانی صاحب کا یہ جملہ کہہ کر کہ ماضی کی طرح بننے کی کوشش کیجئے، یہ بات کہہ کر انہوں نے لوگوں کو آسانی کے ساتھ نکن صاحب جیسا عالم دین بننے کی نصیحت بھی کر ڈالی۔ علم کسی کی جاگیر نہیں ہے، جو محنت کرے گا اور علم کے دریا میں غوطے لگائے گا اللہ اسے علم عطا کرے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ آج ہندوستان میں زیادہ تر عالموں کے پاس علم نہیں ہے، اسی لیے ان میں بے دینی پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی بات منوانے کی بجائے دوسرے لوگوں کی بات مان کر شرک اور بدعت پھیلا رہے ہیں، سیاسی لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ علامہ شہنشاہ بھی ایسی تقریریں کرتے نظر آ رہے ہیں جس سے سیاست کی بو آتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے فیروز ابو لولو کے بارے میں کیا کہا۔ کیا لکھنؤ والے ان کی باتوں کی حمایت کر سکتے ہیں؟ لوگ مولانا کی بات سے اتفاق نہیں کریں گے، شاید اسی لیے بڑے امام باڑے میں طرح طرح کے نعرے لگے اور علامہ شہنشاہ کو یہ کہنا پڑا کہ ان کا ان نعروں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے فیروز ابو لولو کو مجوسی بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے جس طرح سے حضرت عمر کا قتل کیا اس کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا قتل ہوا ہے، فیروز ابو لولو نے قتل کیا ہے، جی مجوسی تھا، اس نے قتل کیا۔ ایک طویل داستان ہے کہ آخر اس کی دشمنی کیا تھی حضرت عمر سے، لیکن ایک تاریخ ہے اور ہم مذمت کرتے ہیں ایسے قتل کی۔ جبکہ بتایا جاتا ہے کہ فیروز ابو لولو مجوسی نہیں تھے، ان کی قبر آج بھی ایران میں ہے، انہیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ علامہ شہنشاہ گمراہ ہو چلے ہیں، اس لیے وہ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ علامہ شہنشاہ کی ڈھیروں ووادت کلپیں سوشل میڈیا پر ہیں، اسے دیکھتے ہوئے یہاں کے علماء نے ان سے بھلے ہی کچھ نہ پوچھا ہو، لیکن لکھنؤ کے مولائیوں نے علامہ شہنشاہ کو اس بات کا احساس دلا دیا ہے کہ وہ ان کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے، اسی لیے انہوں نے طرح طرح کے نعرے لگا کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کس کے مخالف ہیں اور کس کے حمایتی ہیں۔ لکھنؤ خاص کر ہندوستان کے مومنین علامہ شہنشاہ کو سننا چاہتے تھے، لیکن یہی بتایا گیا کہ پرشاسن نے شیعہ کالج میں مجلس کی منظوری نہیں دی، ایسا اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ مجمع آ جاتا اور وہاں کوئی حادثہ پیش ہو سکتا تھا۔ اگر ایسا ڈر تھا تو علامہ شہنشاہ سے کسی بند کمرے میں آن لائن مجلس پڑھوائی جا سکتی تھی، جسے سوشل میڈیا کے ذریعے پورے دیش بھر میں نشر کر دیا جاتا، اس سے کسی طرح کی نہ کوئی اپریہ گھٹنا ہوتی اور نہ ہی کوئی گڑبڑی۔ ہاں، مولا کے فضائل سننے والے مولائیوں کی
प्यास बुझ जाती, लेकिन भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बनता। जो पब्लिक गिनने के शौकीन हो उसे इस तरह की टेक्निक समझ में नहीं आती जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। ऐसा नहीं करना ये बताता है कि चंद लोगों ने अल्लामा शहंशाह को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और वे इस्तेमाल हुए। कभी यासूब अब्बास ने शिया कॉलेज घुमाकर अपनी तारीफ करवाई तो कभी मौलाना जाफ़र उर्फ शल्ले ने अपना मदरसा दिखाकर वाहवाही लूटी। इसी तरह नैयर जलालपुरी ने चापलूसी करके अपने लिए पाकिस्तान में पैर जमाने का रास्ता बनाया। बहरहाल अल्लामा शहंशाह ने आयतुल्लाह सिस्तानी के साथ हुई बातचीत पेश करके ये एहसास दिला दिया है कि हिंदुस्तान में पहले जैसे आलिम दीन नहीं है, इसीलिए इस ओर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अल्लामा शहंशाह ने लोगों को बहुत से मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है जिनकी तरफ उनको सोचना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए और कमियों को दूर करना चाहिए। वैसे तो अल्लामा शहंशाह खुद एक ऐसे सियासतदान निकले जो वक्त और मौका महल को देखते हुए अपना फैसला करते हैं कि उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, भले ही वो शरीयत के मुताबिक हो या नहीं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।